ICC ने PCB का एशिया कप के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। एंडी पाइक्राफ्ट मैच रेफरी के फराइज जारी रखेंगे। ICC के नज़दीक हैंडशेक तनाज़े में एंडी पाइक्राफ्ट का किरदार ना होने के बराबर है। PCB ने एंडी पाइक्राफ्ट को ना हटाने पर एशिया कप के बकिया मैचेस के बाइकआउट का ऐलान किया था। मोदी सरकार का सिखों की मजहबी आज़ादी पर वार। सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने से रोक दिया। बरसी तकरीबात 22 सितंबर से करतारपुर में शुरू होंगी। दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे। मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस भारत से सिख यात्री शिरकत नहीं कर सकेंगे। भारतीय पंजाब में मोदी सरकार के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। रावलपिंडी में डेंगू सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान 23 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू मुतासरीन की तादाद 358 हो चुकी। 64 मरीज ताहाल रावलपिंडी के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा, हो सकता है हमास के पीछे जाए। कतर अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी मुल्क है। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने हमास पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगर मौका मिला तो वो यरगमालियों को कत्ल कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि वो खित्ते में क़याम अमन के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं और उन्हें इस सिलसिले में अवार्ड्स मिलने चाहिए। चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जुमे के रोज़ चीनी सदर से बात करेंगे ताकि मशरिक़ वुस्ता और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हो। कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। अमेरिका और बहुत से ममालिक हमारे साथ हैं। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइली अखबार को इंटरव्यू। कहा मगरब यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है और इस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। CPEC पाक चीन अजीम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो का आज़म चीन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाक चीन दोस्ती की कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक ने हमेशा आलमी और इलाकाई मसाइल पर एक दूसरे का साथ दिया, मुश्किल में हमेशा साथ रहे। CPEC इलाकाई तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। पाक चीन दोस्ती की इस मीरास को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है। मेरा जवाई सी यही चाही मैं आख्या तुहाडे पैर फदे नहीं हाथ जुड़े दी बत्तियां सानू दियो चा तंबू या कोई खाना मेरे बच्चे ये जो पहन कुलकले रोड पे आ गया। पटवारी साहब है जो अमला सन तक कोई चीज ही कोई शय नहीं दे रही। बार बार जाने स्कूल के धक्के कर मार के बाहर कर देने। सैलाबी पानी अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। मुल्तान के नवाही इलाकों में मुतासरीन टूटे घर देखकर बेबसी की तस्वीर बन गए। बस्ती गडियाल और कबीरवाला और गिरदो नवाह में बेरहम मौजों ने कुछ न छोड़ा। खानपुर की बस्ती बकरानी, बस्ती पहोड़ा, बस्ती पीरशाह और चाचरा शरीफ के मुतासरीन भी बेहाल। बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी हुकूमती इमदाद का इंतज़ार। मिंचनाबाद के 67 देहात में 56,000 से ज़ायद मुतासरीन छत से महरूम। 20 से ज़ायद देहात का ताहाल ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। मुतासरीन घरों को ना लौट सके। सैलाब मुतासरीन के लिए नया इम्तिहान। मुतासरा इलाकों में डेंगू का अलर्ट भी जारी। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी का बहाव तेज। गुड्डू बैराज पर अप स्ट्रीम में पानी की सतह 5,11,051 क्यूसिक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह 5,18,120 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 2,93,017 क्यूसिक है।
سیلابی پانی کچے میں داخل ہونے کے بعد کئی دیہات ڈوب گئے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت خود کشتیاں بنا کر نقل مکانی کرنے پر مجبور. کچو بندی ٹو کچے کے علاقے میں متعدد گاؤں زیر آب. 100 سے زائد دیہاتوں کا شہر سے رابطہ منقطع. متاثرین کا کہنا ہے ہمارے پاس کھانا کے لیے کچھ نہیں اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی ہے. سندھ حکومت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہے. ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. متاثرین کے کھانے پینے، علاج، معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے. حکومت کے تمام ادارے، ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمز متاثرین کی مدد میں دن رات مصروف ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں اور املاک محفوظ بنائی جا سکیں. شیرخوار بچے بھی سیلاب میں والدین کے ساتھ دربدر. ریلیف کیمپس میں سب سے بڑی آزمائش بچوں کی نگہداشت. ماؤں کے چہروں پر بھی سوالات. پینے کا پانی دستیاب نہیں تو فیڈر دھونے کے لیے گرم پانی کہاں سے آئے؟ یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ چاروں اطراف سے پانی نے گھیر رکھا ہے لیکن دودھ کی ایک بوند بھی نہیں. شکوہ کیا کہ ریلیف کیمپ میں ڈاکٹر ہے نہ ادویات، دودھ بھی دستیاب نہیں. این ڈی ایم اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری. مزید امدادی سامان روانہ. مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 5000 خیموں کی فراہمی. سکر سے 8 ٹرکس کے ذریعے 1100 خیمے مظفر گڑھ بھیجے. جلوزئی سے بھی 16 اور 15 ٹرکس پر مشتمل 2 قافلوں کے ذریعے 3900 خیمے بھیجے گئے. 2215 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں شامل. پانی کے فلٹریشن پلانٹس بھی شامل. سوابی کی تحصیل رزن میں طوفانی بارش اور آندھی نے تباہی مچا دی ہے. گھروں کی 4 دیواریاں گر گئیں. متعدد درخت جڑوں سے اکھڑ گئے. دیہاتی شدید مشکلات سے دوچار. موسلا دھار بارش سے مکئی، گنا اور سبزیوں کی فصلیں مکمل تباہ. کسانوں کو بھاری مالی نقصان. انتظامیہ سے فوری امداد کی اپیل. پی ڈی ایم اے کی یاد سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی. مونسون کا 11واں سپیل 19 ستمبر تک جاری رہے گا. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری. ٹھنڈی ہواؤں سے درجہ حرارت میں کمی. شارع فیصل، نرسری اور طارق روڈ پر بوندا باندی. بہادر آباد، گلشن اقبال اور صدر میں بھی بادل برسے. ایم اے جناح روڈ، گرو مندر اور جمشید روڈ پر بوندا باندی. سولجر بازار، گلستان جوہر اور لیاقت آباد میں بھی بارش. آئی سی سی کا پی سی بی کے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ. مسترد کرنے کا فیصلہ. کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ آئی سی سی میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے کی درخواست منظور نہیں کرے گا. اینڈی پائی کرافٹ ایشیا کپ میں میچ ریفری کے فرائض جاری رکھیں گے. کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق آئی سی سی کے نزدیک ہینڈ شیک تنازع میں اینڈی پائی کرافٹ کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے. میچ ریفری کے معاملے پر فوری ایکشن نہ لینا مہنگا پڑ گیا. پی سی بی نے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان واہلا کو عہدے سے ہٹا دیا. ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی کو خط دیر سے لکھنے پر برطرف کیا. عثمان واہلا کو فوری طور پر دبئی سے واپس بلا لیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں میرے لیے پاکستان کی عزت اور وقار سب سے پہلے ہے. خیبر پختونخوا حکومت کا اسلام آباد کے قریب نیا کے پی ہاؤس تعمیر کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق کے پی ہاؤس اسلام آباد سے 20 کلومیٹر دور ضلع ہری پور کی حدود میں تعمیر کیا جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت نے تعمیر کا منصوبہ باضابطہ طور پر منظور کر لیا. منصوبے پر 500 ملین لاگت آئے گی. صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنر ہری پور کو سرکاری زمین کی نشاندہی کی ذمہ داری سونپ دی.
آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان، پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 78 پیسے اضافہ، نئی قیمت 272 روپے 77 پیسے فی لیٹر مقرر، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال پر پابندی کے لیے دائر درخواست پر سماعت، عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں حکومت پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا۔ درخواست میں کہا گیا کہ بچے فیس بک اور ٹک ٹاک پر نامناسب مواد دیکھتے ہیں، نامناسب مواد دیکھ کر بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ فیس بک اور ٹک ٹاک کے سبب 16 سال سے کم عمر بچے غیر اخلاقی سرگرمیوں کے عادی ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا اور فرانس کی پارلیمنٹس نے 16 سال سے کم عمر بچوں کے فیس بک اور ٹک ٹاک استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکی فورسز کا وینزویلا پر دوسرا فضائی حملہ، کارروائی کے دوران منشیات منتقل کرتے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا حملہ ان کی اجازت کے بعد کیا۔ بد امنی کا شکار شہریوں نے مرحلہ وار نیشنل گارڈز تعینات کیے جائیں گے۔ احتجاج کے نام پر پیشہ ور مظاہرین جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں۔ ٹیفا سمیت شدت پسند مظاہرین کے خلاف کارروائی کریں گے۔ شکاگو اور نیو اورلینز میں بھی نیشنل گارڈز تعینات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میمفس سے ٹاسک فورس کے قیام کی منظوری دے دی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید، 300 سے زائد زخمی۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 10 افراد لقمہ اجل بنے۔ غذائی قلت نے بھی مزید 2 افراد کی جان لے لی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 64,871 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے مزید 16 بڑی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کے سابق آرمی چیف نے انکشاف کیا غزہ کی 22 لاکھ کی آبادی میں سے 2 لاکھ سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے۔ ایشیا کپ UAE نے عمان کو 42 رن سے شکست دے دی۔ 172 کے جواب میں عمان 130 رنز پر ڈھیر۔ شری لنکا نے ہانگ کانگ کو 4 وکٹوں سے مات دے دی۔ ہانگ کانگ کا 150 رنز کا ہدف شری لنکا نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ بنگلہ دیش اور افغانستان میں آج مقابلہ ہوگا۔